الحمدللہ والصلاۃ علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محتشم سامعین حضرات، دنیا و آخرت کے تمام مسائل کا حل ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو شخص صبح ہوتے ہوئے اور شام ہوتے ہوئے یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا اور تمام فکروں سے نجات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یعنی اس کی تمام حاجات پوری اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ شخص جو جمعہ کے دن صبح کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ پڑھ لے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن وظیفہ عرض کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ آگے جہاں تک پہنچے گا تو آپ کو بھی ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اعتقاد رکھ کے، یقین رکھ کے یہ آپ پڑھیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تو یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ایسے عمل ہیں جو اکثیر ہیں اور مجرب ہیں، بشرطے کہ آدمی کو اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے اور پورا اعتقاد ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے گا۔ مشکل آسان اللہ ہی فرماتا ہے، اللہ ہی تمام کام آسان فرماتا ہے، وہی مشکلات دور کرنے والی ذات ہے۔ اس کی مشیت کے بغیر ایک تنکا بھی حرکت نہیں کرتا۔ آدمی کو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کبھی تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو دعا یہاں آدمی کی اللہ تعالیٰ جل شانہ قبول نہیں فرماتا، اس کے فوراً اس کا اجر نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جب بندہ وہ اجر دیکھے گا تو خواہش کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ ایک اور وظیفہ، مال و جان کا ڈر ہو، تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب، اور ایسا عمل ہے کہ برائے عافیت و اہل و عیال کی عافیت کے لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال اور مال کے بارے میں نقصان کا ڈر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی۔ یہ دعا حضور نے فرمایا اس کو صبح و شام جو ہے آپ پڑھ لیا کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ مال، جان، اولاد ان سب کی حفاظت کے لیے ہے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ایک اور وظیفہ، جنت کے خزانے، سبحان اللہ، جنت کے خزانے، لا حول کے فضائل و برکات، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو نہ کوئی کسی برائی سے آدمی کو بچنے کی طاقت، کسی بھلائی کے حاصل کرنے کی قوت بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کثرت سے پڑھا کرو۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، اس کی پہلے میں فضیلت بیان کر دوں
یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ ایک ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے 70 تنگیاں، آدمی کی جو تنگی ہوتی ہے تو 70 تنگیاں اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، جن میں رزق کی تنگی بھی ہے۔ آج کل آدمی رزق سے پریشان ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 70 بلائیں اللہ تعالیٰ، مصیبتیں دور فرماتے ہیں، جن میں ایک بلا فقر بھی ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، سبحان اللہ، جن میں سب سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ارشاد فرمایا یہ جنت کا پودا ہے، سبحان اللہ۔ اتنے فضائل، اتنے کمالات، اتنی برکتیں اس وظیفے کے اندر، اس کلمے کے اندر، تو آدمی کیوں نہ اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرے۔ اب میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ مختصر سا ٹائم ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اس میں کتنے کمالات ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ لا حول ولا قوة